السلام علیکم، میں ہوں جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آخر کار عمران خان نے آج اعلان جنگ کر دیا۔ رؤوف حسن صاحب پر حملے کے بعد قاتلانہ حملہ کر لیا گیا تھا، اس کے بعد عمران خان نے اہم کھلاڑی میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد کی اندرونی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کہاں تک اس کا اتحاد ہوگا، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ بہت ہو گیا، بس کرے، یہ حالات جو بنی ہوئی ہے۔ عمران خان نے بہت اہم ٹاسک دیا ہے اور آخری وارننگ دی ہے حکومت کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہے اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی جو اس وقت پرویز الہی کو رہا کر دیا گیا ہے اور ان کا ایک تصویر جو اس وقت وائرل ہے، وہ اپنی بچوں اور اہلیہ کے ساتھ اس نے تصویر بنایا ہے، اس پر بھی اس ولاگ میں بات کریں گے کہ اس کی رہائی کب ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ تو آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ولاگ میں سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج کی ولاگ کے سب سے پہلے جو میں نے پہلے شروعات میں کہا تھا کہ جو رؤوف حسن صاحب پر حملہ ہوا تھا، اس کے بعد عمران خان شدید غصے میں ہے اور پارٹی کی جو دیگر سینئر رہنما کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے، اب سب میری مرکزی پارٹی قیادت، مرکزی صوبائی اور مقامی پارٹی تنظیموں، اراکین اور کارکنان، سپورٹر، عام آدمی میری سڑکوں پر نکل کے احتجاج کے لیے تیار رہے۔ اور نے کہا کہ یہ اب جو خان صاحب نے مزید یہ بتایا کہ جیسے ہی خان صاحب کو پتہ چلا کہ رؤوف حسن صاحب پر حملہ کیا گیا ہے، خان صاحب نے بہت غصے میں آئے اور کہا کہ یہ میری بندوں کو پکڑ رہے ہیں، ان پر قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، اب ان کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان نے آخر کار بازی پلٹ دی ہے، اور ایک ایسے وقت پر جب رؤوف حسن صاحب پر حملہ ہوئی تو انہیں حماد اظہر کو کہا کہ آپ جا کر اس وقت جو حالات ہے اس آپ رؤوف حسن صاحب کے پاس جا کر ان کی خیریت دریافت کریں۔ تو حماد اظہر صاحب جب پاکستان تحریک انصاف کی رؤوف حسن صاحب کے پاس آئی تو اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اور اس دوران میڈیا سے انہوں نے گفتگو بھی کی، جو سوشل میڈیا کے وہاں پر ایکٹیوسٹ موجود تھے تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جب انہوں نے کہا کہ رؤوف حسن صاحب پر حملہ ہوا تو اسی رات عمران خان نے مجھے کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا ہے کہ اب آپ نے چپ کے نہیں رہنا ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے بعد جب بورو فوج ہوئی اور پشاور میں نمودار ہوئی اور وہاں کی پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت لی، تو انہوں نے عمران خان نے کل باقاعدگی کے طور پر حماد اظہر کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے، اور انہوں نے رؤوف حسن صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اب معاملہ مزید بگڑنے والا ہے، اب آپ لوگوں نے میدان پر آنا ہے اور جو اصل جنگ ہے اب وہ میدان میں لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے جو اس وقت اہم جو پی ٹی آئی کی ستون ہے، اس وقت ایک طریقے سے کہہ لے کہ اس وقت جو اہم رول ادا کر سکتے ہیں جلد سے جلوس اور کنونشن میں، تو ان کو حماد اظہر کو یہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ آپ حماد اظہر کو بتایا گیا ہے کہ اب آپ نے منظر عام پر آنا ہے اور پارٹی کی جو معاملات ہے اس کو سٹرونگ طریقے سے آگے چلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میاں اسلم اقبال ہے ان کو بھی یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ اب آپ نے منظر عام پر آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر سنانے جا رہا ہوں مراد سعید کے حوالے سے، کہ مراد سعید کے لیے اب کیا لائحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے اور خان صاحب نے اس کے لیے کیا حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اور حماد اظہر نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے کلیئرلی یہ میسج دیا ہے کہ اب مراد سعید کو بھی کہا جائے کہ وہ منظر عام پر آ جائے، اب بہت ہو گیا ہے، یہ حکومت نے اس جو ہماری حقوق کے خلاف ورزی کی ہے، اب جو ہمارے کارکنان ہیں، ہماری جو
اس وقت پارٹی کی جو اہم سینئر عہدوں پر جو براجمان ہے ان کو نشانہ بنا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اب تک تو برداشت کرتا رہا تھا، لیکن اب برداشت میری ختم ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کلیئر میسج دی ہے کہ اب کے بعد جلسی جلوس ہوں گی، اور آئیڈیالوجی سے یہ شارٹ کٹ پیغام بھیجا گیا ہے کہ اب آپ لوگوں نے جلسے اور جلوس کرنے ہیں۔ اور مراد سعید صاحب کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اب وہ منظر عام پر آ جائے، اور پارٹی کو ایک کلیئر میسج دیا گیا ہے عمران خان نے آئیڈیالوجی سے۔ تو یہ یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت کلیئر میسج دیا ہے، اور اس پر دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا نظر منظر عام پر آ گئی، ہمارا نظر تحریک انصاف کی مرکزی سیکریٹریٹ پہنچ گئی۔ کل مجھے بانی پی تحریک انصاف کا پیغام موصول ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے جو پیغام ہے وہ مجھے موصول ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پشاور میں جا کر، انہوں نے کہا کہ میں کل پشاور جا کر جو گرفتاری اسے جا کر قبل اس گرفتاری ضمانت لے کر عدالت میں پیش ہوں گا۔ مراد سعید سمت اب تمام رپورٹس رہنما باہر آئیں گی۔ جب یہ بات چیت انہوں نے کی تو اسی دوران جو حماد زد صاحب ہے وہاں سے نکل چکے تھے، اور اس کے بعد جو اسلام آباد کی پولیس ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس پر دعویٰ بول دیا، اور تقریباً 100 کے لگ بھگ پولیس وہاں پر پہنچ گئی حماد زد صاحب کی گرفتاری کرنے کے لیے۔ اور وہاں پر جو موجود یو این کی کچھ نمائندے بھی موجود تھی، لیکن ان کا لحاظ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ہم جو پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اس پر ایک ٹویٹ بھی کر لیا گیا ہے، میں آپ کو وہ بھی پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں۔ ہم کو اگر گرفتار کرنا ہے ہم کو گرفتاری کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قانون کے مطابق گرفتاری کے وارنٹ لے کر آئے۔ اقوام متحدہ کی وفد کی موجودگی میں پولیس کا اس طرح ریڈ کرنا، حماد اظہر کو ڈھونڈنا، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین ہے۔ اور ساتھ ہی بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا آئیڈیالوجی سے ایک پیغام بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی خاطر اب تک ہم نے بہت سے صبر سے کام لیا ہے، لیکن اب بہت ہو چکا ہے۔ میرے قوم کے لیے میرا پیغام ہے، اسے فاشسٹ مافیا کے خلاف ہمیں وقت عملی جدوجہد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میری آپ سے کے لیے، جن میں میری مرکزی پارٹی قیادت، مرکزی صوبائی اور مقامی پارٹی انتظامی اراکین، کارکن، سپورٹر اور عام آدمی شامل ہے، ہدایت کی ہے کہ آپ میری میری جو کال پر آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے اور اپنے حق کے لیے اب نکلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بہت ہو گیا ہے، اس سے مزید کام نہیں چل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان وفد جماعت علماء اسلام پے کی جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان کی جو آئیڈیالوجی سے عمران خان نے پارٹی کی سینئر عہدیداران کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تو میں اصل میں آپ کو یہ اس وقت جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ اصل میں کسی چیز کی پر ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کب تک ہوگی، اور یہ جو ان دونوں کے درمیان جو ملاقات کی جو دوریانہ ٹائم ہے وہ کتنا ہوگا۔ اصل میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کو جو ضرورت ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے، اور عمران خان مسلسل آئیڈیالوجی سے یہ پیغامات بھجوا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو اس وقت جو ہمارے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے، آپ نے مولانا فضل الرحمان سے بات کرنی ہے اور اس کو منا کر جلسے و جلوس میں شامل کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات تو یہ بتاؤ کہ جہاں بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جتنی بھی ورکر جہاں بھی نکلتے ہیں، جہاں پر جلسے جلوس کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ریاست بہت ناروا سلوک کرتے ہیں، ان پر ڈنڈی اور شیلنگ کی برسات کرتی ہے۔ تو اسی لیے عمران خان نے آئیڈیالوجی سے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ
تعلقات ٹھیک کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پیج پر لانا ہے، اور ان کے ساتھ آپ لوگوں نے مذاکرات کرنی ہے۔ تو یہ مذاکرات کل رات ہوئی ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ اس کا انجام کتنی دیر تک ہوگا، اور کب تک پاکستان تحریک انصاف اس کو منانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کی جو انہوں نے کہا کہ میری بھی کچھ مطالبات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی جو یہ اصل اس وقت جو مطالبے ہے، وہ عمران خان کبھی اپنی جو کی گئی ہوئی وعدوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی 9-10 ماہ سے وہ مسلسل جیل میں ہے، لیکن اپنی کی گئی جو وفا پر اب تک ڈٹ کے کڑے ہیں، اور ڈٹ کے کڑے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو سائپر کیس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی پرویز الہی کو عمران خان نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ثابت قدم رہنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ 77 سال عمر ہے، پسلیاں ٹوٹی گئی لیکن پیچھے نہ ہٹائی۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے چودھری پرویز الہی کے لیے یہ پیغام اور یہ مبارکباد دی ہے کہ آخر کار وہ رہا ہو گئی اور اپنے گھر پہنچ چکی ہے۔ یقیناً یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ جو 70 سال میں ایک انسان اتنا ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جینا اور نہ مرنا قبول کر سکتے ہیں، تو ان کے سوا کوئی بڑا بات اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائبر کیس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں۔ کہ سائبر کیس کے حوالے سے جو اس وقت کی صورتحال ہے، وہ بظاہر یہی لگ رہی ہے کہ جو جج صاحبان ہیں ان کو جو حکومت کی طرف سے جو وکلا پیش ہو رہی ہے ان کو جواب دینا پڑے گا، اور مسلسل یہ جس وقت یہ حکومت کی جو وکلا ہے وہ مسلسل تناؤ کا شکار رہے ہیں، اور جو اس وقت حکومت کی جو وکلا ہے ان سے جو تین جو جج صاحبان ہیں وہ مسلسل یہ سوال کر رہی ہے کہ جو آپ لوگ سائبر کیس کے حوالے سے جو عمران خان پر مقدمے بنائی ہے ان میں کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائبر جن کو آپ لوگ سائبر کہتے ہیں ان کا ایک نقطہ آپ لوگ پیش نہیں کر سکتے، اور ساتھ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کی وجہ سے بیرونی ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئی، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ آپ ایک ثبوت پیش کر دیں کہ کسی ملک کے ساتھ آپ لوگوں کی تعلقات خراب ہو گئی ہے۔ اب تک جو آپ لوگوں انہوں نے جج صاحب نے یہی تک تو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ایک شواہد بھی پیش نہیں کی، عمران خان کے خلاف ایک گواہ بھی پیش نہیں کی۔ آپ لوگ کہہ رہے کہ عمران خان نے جلسے میں ایک سائے پر لہرا دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ثبوت کس طرح پیش کر سکتے ہیں کہ وہ سائے پر تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہو سکتا ہے وہ ایک کاغذ ہو، اور انہیں ایک جو ان کی جو ڈیٹیل انہوں نے نکالی تھی ان کو لہرا دیا تھا کہ یہ جو اصل فیکٹس ہے ان کو انہوں نے کہا کہ اس کو پیش کر دی گئی ہے۔ تو آپ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بیرونی ملک کے لوگ جو بیرونی ملک جو دوگر ہماری جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ عمران خان کی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئی ہے، تو ان پر جج صاحب برہمی کا اظہار کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کی موجودہ جو حکومت تھی عمران خان کی حکومت میں 2 مرتبہ ریمارش کر دیا گیا ہے، تو اس سے آپ لوگوں کی تعلقات خراب نہیں ہوئی، تو آج کیسے آپ لوگوں کے تعلقات خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ صورتحال اس وقت کڑی ہو گئی پاکستان میں۔ آپ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو پوزیشن ہے، جو جلسے جلوس اور جو دوسرے پارٹیوں سے معاملات کو میں تیزی لانے کے لیے اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور
دیکھنا ہوگا کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کی طرف جانا شروع کریں گے، اور ملک میں جلسے اور جلوس بہت جلد اناؤنس کریں گے عمران خان کی ہدایت پر۔ آج کی ولاگ کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ولاگ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔